اسلامیہ تقدس مع بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا آپ غور سے اس ویڈیو کو سنیں، دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا دیکھیں، اس آیت کی روشنی میں چند منٹ آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ ذرا دیکھیں، اللہ نے اس آیت میں 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو قابل غور ہے، بالکل سننے کے لائق ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لائق ہے۔ ذرا دیکھیں، 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ کون؟ میرے بندو، یہ 5 باتیں یاد رکھنا زندگی میں تمہیں آزماؤں گا۔ اللہ پاک فرما رہا قرآن میں، آج آزماتا ہے تو لوگ لان اور تان کرتے ہیں۔ یہاں تک بارش زیادہ ہوتی ہے تو عورتیں ناعلمی کی بنیاد پر لان تان کرتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ لوگ بھی لان تان کرتے ہیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، پھر بھی یہ کرنا تھا ہمارے ساتھ اللہ کو، تو یہ لان تان لوگ کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، اللہ پاک تو پہلے ہی فرما چکا ہے کہ میں تجھے آزماؤں گا، میں تمہیں آزماؤں گا۔ کیسے؟ ان 5 باتوں میں سے کوئی چیز ہوگی، اور ہو سکتا ہے 5 باتیں بھی ہوں۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا انعام ہے۔ غور کریں۔ نمبر 1، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ کبھی زندگی میں خوف پیدا ہو جائے، اچانک ایک ڈر ہے، کچھ چھین جانے کا ڈر، غربت کا ڈر، افلاس کا ڈر، لوگوں کے طعنوں کا ڈر۔ کبھی زندگی میں اچانک خوف پیدا ہو جائے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے یہ کورونا وائرس پیدا ہوا تھا، کورونا وائرس آیا تھا تو ہر شخص خوف زدہ ہو گیا، اچانک پوری دنیا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تو رب نے پہلے ہی ہمیں آگاہ فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ بے شک میں تجھے آزماؤں گا، بے شک میں تجھے آزماؤں گا۔ کس سے؟ خوف دے کر۔ دوسری بات، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے۔ تیسری بات، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں نقصان ہو جائے گا، مال میں نقصان دے کر آزماؤں گا، ٹھیک ہے، ہو جائے۔ چوتھی بات، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جان پر کوئی نقصان ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 5ویں بات، تمہیں پھلوں میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب یہ پھل باغات بھی ہو سکتے ہیں اور انسان کی اپنی اولادیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ذرا دیکھیں، زندگی میں کبھی آزمائش آتی ہے تو انہی 5 باتوں سے آتی ہے، انہی 5 میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، کبھی 2 3 بھی ہو جاتی ہیں ایک ساتھ۔ آپ غور کر لیجئے، انہی میں سے کوئی چیز ہوگی جو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے آزماؤں گا۔ ان 5 باتوں کا ذکر میں نے کیا تو انہی میں سے کوئی چیز ہوگی۔ اب ان 5 باتوں کو بتانے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ مولا، یہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ شور نہیں مچاتے ہیں، وہ لان تان نہیں کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے ہیں، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، گریبان چاک نہیں کرتے کہ بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، نہ لان تان کرتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ ذرا سنیں، جو ایمان والے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ایمان والے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے رب نے بتائی اور اس کا حل بھی بتایا۔ کیا؟ کبھی کوئی زندگی میں پریشانی آ جائے تو رجوع الی اللہ کریں، خاموش رہیں،
کہیں میرے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں بس تو راضی رہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں بس تو راضی رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ہم نے تسبیح بھی پڑھی ہے، ہم نے سارے وظیفے بھی کیے، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہ نہیں کہنا، یہ لان تان نہیں کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، پھر گویا واقع کربلا آپ نے پڑھا ہی نہیں، کربلا کا واقعہ گویا آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ کیا ان سے زیادہ عبادت کیا ہوگا ہم لوگوں نے؟ کیا امام حسین سے زیادہ عبادت کیا ہوگا ہم لوگوں نے؟ نہیں۔ ان سے زیادہ نمازیں پڑھی ہم نے، ان سے زیادہ ہم سب کو رب کی قربت خاص ہے، کیا ان سے زیادہ ہم سب کو رب کی قربت خاص ہے؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ اس رسول کے نواسے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اس رسول کے نواسے ہیں کہ جس نے اپنے دست نبوت سے 5 ٹھنڈے اور میٹھے چشمے جاری کر دیے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ پانی کو ترسے، امام حسین کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ پانی کو ترسے، اللہ اکبر۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک آواز دے دیتے، وہ ان کی شان تو وراء الورا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ ہند الولی، آپ انا ساگر کو ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں، ایک پیالے میں رکھ لیتے ہیں، پھر امام حسین چاہتے تو کیا نہر فرات کا پانی نہ بہنے لگتا؟ ضرور، اگر آپ ایک اشارہ کرتے تو نہر فرات کا پانی آپ کے پاس آ جاتا، بہنے لگتا۔ تو اس نبی کے اولاد میں سے ہیں جنہوں نے پاؤں کو ٹھوکر سے، یعنی پاؤں کے ٹھوکر سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، یہ فیض ہے۔ لیکن کیا تھا؟ سب کچھ لٹتا رہا مگر زبان خاموش تھی، پے کرے تسلیم و رضا۔ لوگ عشق کو آسان سمجھتے ہیں، لوگ آج عشق کو آسان سمجھتے ہیں، یہی سب کچھ لٹتا رہا مگر آخر میں جب اپنی جان آفرین کے سپرد کی تو کیا کہا؟ اللہم رضن بقضائے کا و صبرن ببلائے کا و تسلیمن لامر کا۔ اے اللہ، سب کچھ لٹا کے بچوں کی لاشیں پڑی ہے، حسین کے لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن جن کے زندگی سے گلا ختم کر دیں، زندگی بالکل آسان ہو جائے گی، زندگی سے گلا اور شکوہ دور کر دیں، بالکل زندگی آسان ہو جائے گی میرے عزیز، ہو جائے گی۔ ذرا دیکھیں تیرے حکم پر کیا کہا حسین نے کہ مولا تیرے حکم پر راضی ہوں، اب تو بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں، حسین پر راضی ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا کہ میں تو آزماؤں گا، پھر اگر وہ آزماتا ہے تو ہمیں لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ کہو کیا جو ایمان والے کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ہم پڑھا کریں اور صبر و شکر سے کام لیں۔ السلام علیکم۔